بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں 11 ربیع الاول پیر کے دن کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جس کے پڑھتے ہی فوری اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا ایسا عظمت عمل ہے، جو کوئی اس عمل کو کر لیتا ہے اس کی اللہ پاک جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ 11 ربیع الاول پیر کے دن کا ایسا طاقتور ترین عمل ہے، جو کوئی شخص 41 بار اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے، اس کے حق میں اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، شام تک آپ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ کے پورے سال کے دن اللہ پاک پھیر دے گا۔ جو کوئی شخص اس عمل سے محروم ہو جائے گا وہ بدبخت ہوگا، وہ بدنصیب ہوگا۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں اتنی گزارش کروں گا، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے، کہ خدا را کر کے اس عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ 11 ربیع الاول پیر کے دن کے اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھ لیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہوئی، بڑے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہوا، شام تک اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، صرف اور صرف 41 بار پڑھ لیں، شام تک آپ رزق اور دولت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل کر لو گے۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا رقم نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، اللہ پاک کے مدد کے وسیلے اور اسباب آپ کے حق میں کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ ایسے ایسے راستوں سے رزق اور دولت آنا دیکھو گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اس ایک دن کے عمل سے اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ عمل کی جو تعداد ہے، جو مقدار ہے، جو ترتیب ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے۔ اللہ والوں کے خاص بتلائے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو آپ نے مرجوع خط رکھ کے اس کو سیکھنا ہے۔ وقت کے اعتبار سے مختصر عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی غیبی مدد سے مالا مال ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے من پسند روزگار حاصل نہیں کر سکے، آج اس عمل کو آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھ لو، انشاءاللہ شام تک آپ کی زندگی غیبی مدد سے مالا مال ہو جائے گی، خوشخبریوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ غیبی مدد کے اعتبار سے من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے، چاہے کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، اگر عمل خاص کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میرے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تو وہ آج اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے اس کاروبار کی برکت کی نیت کر کے 41 بار بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، انشاءاللہ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا، اور 7 نسلوں تک اللہ پاک اس میں برکت اور وسعت لے جائے گا۔ جو لوگ من پسند روزگار کے اعتبار سے، من پسند شادی کرنے کے اعتبار سے بندش کا شکار ہیں، رکاوٹ کا شکار ہیں، بہت زیادہ کوشش کے باوجود من پسند روزگار نہیں مل رہا، بہت زیادہ کوشش کے باوجود ان کے لیے من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا نہیں ہو رہے، آج 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کی مدد کے وسیلے اور اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ ماہ ربیع الاول کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اس عمل خاص کو بتانے لگا ہوں، آپ نے کس تعداد میں، کس مقدار میں، کس ترتیب میں پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت ہی خاص ہے، کیونکہ ترتیب اور مقدار اللہ والوں کی بتلائی ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی اگر آپ نے کی تو عمل میں تاثیر اور قبولیت نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ نے تعداد اور مقدار کو لازمی آپ نے سن کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے آپ نے یعنی کہ 11 ربیع الاول پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد
نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا وقت مقرر کریں جس وقت آپ ریلیکس ہوں، آپ اطمینان میں ہوں، آپ بوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ صرف اور صرف اس کی شرائط جو ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے ایک تو بوضو رہنا ہے، دوسرا آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تنہائی میں، خاموشی میں عمل کو کرنا ہے، اس میں تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے رازداری سے اس عمل کا آغاز بھی کرنا ہے اور اختتام بھی کرنا ہے۔ اور چوتھا، آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ عمل کے شروع کرنے سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے یکسوئی آتی ہے، تسلسل آتا ہے اور عمل میں تاثیر اور قبولیت آتی ہے۔ سب سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہیں بوضو مصلی پہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے، چاہے قرض کے اعتبار سے آپ مشکلات کا شکار ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، چکانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، تو آپ غیبی مدد حاصل کرنے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے آپ اس کی نیت کر لیں، یا اللہ میں قرض میں ڈوبا ہوں، اس کی ادائیگی کے لیے غیبی رقم کی ضرورت ہے، یا اللہ وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صحت کی نیت کر لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ بنگلہ چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کی نیت کر لیں، ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ آپ من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، من پسند روزگار کی نیت کر لیں۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں گھروں میں کافی عرصے سے شادی شدہ ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، باوجود ان کے یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اپنی جھولیاں بھرنا چاہتی ہیں، نیک اور صالح اولاد سے شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو وہ شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کی نیت سے، نیک اور صالح اولاد کی نیت سے، نرین اولاد کی نیت سے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ جو بیٹیاں، بہنیں غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھروں میں خود چل کے من پسند رشتے آ جائیں، وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں، سبیلیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، وہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے من پسند شادی کے اعتبار سے، من پسند رشتے کے اعتبار سے نیت کر کے اس عمل کا آغاز کریں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت مقصود ہوتی ہے، نیت سے تسلسل آتا ہے، اعمال میں برکت آتی ہے، تاثیر آتی ہے، قبولیت آتی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے، اب ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی مجبوری ہے، اپنی بے بسی ہے، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس عمل کا آغاز کریں گے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ الصمد، اللہ کے ایک نام کا، اللہ الصمد جو اسم اعظم ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی ترتیب میں پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے پڑھتے اپنی حاجت کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اپنی حاجت کو پورا کروانے کی نیت سے، اللہ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس طریقے سے پڑھیں، آنسو بہا کے، آپ رو کے، اللہ الصمد۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب اور اسی انداز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے،
اللہ الصمد، یعنی کہ آپ اللہ الصمد کو پڑھتے پڑھتے اپنی بڑی سے بڑی مراد کو بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ میری اس مراد میں میری مدد خاص فرما، یا اللہ اس کو پورا کروانے کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے نہ 10 سے زیادہ نہ 10 سے کم، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سے مراد نہ 10 سے زیادہ نہ 10 سے کم۔ آج 10 بار اللہ الصمد کو پڑھتے پڑھتے 10 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اللہ کی غیبی مدد کے وسیلے اور اسباب آپ کے حق میں کل جانے ہیں۔ اللہ الصمد کو 10 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دوسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ جو ہے، کلمہ طیب پہلا کلمہ جو ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں آپ نے کرنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ایک 100 سالہ مشرک اور کافر بھی صدقے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کلمے کی فضیلت سے، برکت سے 100 سالہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کا وہ لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ میں اللہ پاک نے اتنی تاثیر رکھی ہے، یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا یہ ثبوت دیتا ہے، سچا رسول ہونے کا یہ ثبوت دیتا ہے۔ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن جب آپ اس کلمہ طیبہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھو گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ آپ کی اللہ پاک غیبی مدد نازل فرمائے گا آپ کے اوپر، آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجات کو اللہ پاک غیبی راستوں سے حل فرمائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز سے مراد ہے نہ 41 ٹائمز سے زیادہ نہ کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے آپ نے اس کے عین مطابق پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھنا، اس سے کم بھی نہیں پڑھنا۔ 41 بار جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فوری طور پہ تیسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا رحمان یا رحیم، اللہ کے 2 صفاتی نام ہے، یا رحمان یا رحیم، آپ نے دونوں کو ملا کے ایک شمار کے پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم 1 بار، یا رحمان یا رحیم 2 بار، یا رحمان یا رحیم 3 بار۔ آپ نے یا رحمان یا رحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، یا اللہ تیرے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے صدقے میری تمام دعاؤں، تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، ماہ ربیع الاول کے صدقے یا اللہ میری ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دے، آمین ثم آمین۔